عدالت میں گھپ سناٹا تھا۔ سب لوگ سیارہ عبیر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لوگ تجسس کا شکار تھے کہ وہ اپنے شوہر کے خلاف گواہی دیتی ہے یا نہیں۔ سامنے کٹہرے میں کھڑا مرد اس کا شوہر تھا، عزل مرزا، جسے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی۔ سیارہ کی نظر گھوم کر اپنے بھائی پر پڑی، جس نے آنکھوں سے سچ کہنے کا اشارہ جاری کیا۔ سیارے کی نظریں پھر سے گھومی اور عزل سے ملی۔ کچھ پل کے لیے جیسے سب کچھ غائب ہو گیا، بس وہ دونوں تھے اور پچھلی یادیں تھیں، ان کی محبت تھی، ان کا گھر تھا۔ اسے یاد آیا کہ سامنے کھڑا شخص صرف شوہر نہیں تھا، سیارہ عبیر کے بچوں کا باپ بھی تھا۔ کیا وہ کہہ دے کہ ہاں، سیارہ عبیر ہی وہ عینی گواہ ہے جس نے وہ قاتل دیکھے؟ وہ جانتی ہے وہ قاتل ہے۔ عزل نے نظریں چرا کر جیسے اس کے لیے بولنا آسان کیا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہے گا تو وہ نہیں بول پائے گی۔ وکیل سیارہ سے مخاطب ہوا، کیا آپ اس رات قتل والی جگہ پر موجود تھیں؟ اور کیا یہ واقعی دوسرا قتل تھا جو آپ نے اپنے شوہر کو کرتے دیکھ رہی تھی؟ کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق تو آپ شادی سے پہلے بھی ایک قتل کو وٹنس کر چکی ہیں، جس کو دبانے کے لیے عزل مرزا نے آپ کو پھنسایا۔ کیا یہ سچ ہے؟ سیارہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بولیں مس سیارہ، عدالت آپ سے سچ سننا چاہتی ہے۔ ہر طرف سناٹا تھا، گھڑی کی ٹک ٹک اور لوگوں کی نظریں۔ پھر سناٹے میں سیارہ عزل مرزا کی آواز گونجی، میری پیاری گڑیا، کہاں جا رہی ہو؟ ماں جا رہی ہوں اپنی دوستوں کے ساتھ۔ چلو چلی جا، خیال کرنا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، کام ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں جلدی گھر آ جاؤں گی، آپ فکر مت کیجیے گا۔ نہیں کرتا، تم خیال رکھنا۔ جی بہتر۔ وہ مال میں اپنی فرینڈز کے ساتھ آئی ہوئی تھی شاپنگ کرنے۔ کافی اسٹور چینج کرتے ہوئے وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے میں مشغول تھیں جب اس کی ٹکر بہت ہی برے طریقے سے کسی سے ہوئی۔ اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر زمین پر گر گئے۔ ٹکرانے والا انسان شاید فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ رکا، فون کان سے ہٹاتے ہوئے سیارہ کی طرف دیکھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں ہیلپ کر دیتا ہوں۔ وہ بیٹھ گیا، مگر سیارہ وہ بس اس کی شکل دیکھتی رہی۔ اس نے آج تک اتنا پیارا شخص نہیں دیکھا تھا، مگر وہ سر جھٹکتی ہوئی خود بھی بیٹھ گئی اور بیگ اٹھانے لگی۔ میں کر دیتا ہوں، اٹس اوکے۔ نہیں، میں بھی کر لوں گی۔ وہ دونوں ساتھ بیگز اٹھا چکے تھے۔ آپ کو زیادہ ٹکر نہیں لگی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ یہ کہتا وہ آگے بڑھ گیا تھا اور وہ پزل ہوئی تھی۔ اس کی دوست نے اسے کوہنی ماری، ہوش میں تو ہونا؟ تم نے دیکھا وہ کتنا پیارا ہے؟ اس کی دوست نے ایک آنکھ وک کی۔ ہاں، پیارا تو تھا۔ تمہارا دل آ گیا ہے کیا اس پر؟ نہیں، میں بس سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی دوست ہنس پڑی۔ ہاں، سیارہ نے اسے دوسری بار روڈ پر ایک بوڑھی عورت کی مدد کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر انہیں ایک طرف بٹھا چکا تھا۔ پانی پلاتے ہوئے جانے وہ مسکرا کر کیا بول رہا تھا؟ وہ سب کچھ بھول بھال کر اسے ہی دیکھ رہی تھی، یعنی وہ دل رکھتا تھا جس میں احساس تھا۔ وہ مسکرائی، وہ بھی مسکراتا ہوا نہ جانے اس بوڑھی عورت سے کیا باتیں کر رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی۔ وہ شکل سے ہی بہت نرم اور سلجھا ہوا انسان لگتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس سے متاثر ہو رہی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ سیارہ گاڑی چلا رہی تھی۔ اسے 1 سال ہوا تھا گاڑی سیکھے ہوئے۔ وہ 19+ تھی۔ اس نے اپنے بھائی سے بہت ضد کر کے گاڑی چلانی سیکھی تھی اور اب چلا بھی رہی تھی کیونکہ وہ بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتی تھی۔ مگر اچانک سے گاڑی رک گئی۔ سنسان سڑک تھی۔ خیر، اس نے اتر کر چیک کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ کوئی وائر تھی جو نکل گئی تھی۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ یا اللہ، اب کیا کروں گی؟ فون اٹھاتے ہوئے اپنے بھائی کا نمبر ڈائل کرنے لگی کہ وہ اس وقت تو پولیس اسٹیشن میں ہوں گے اور پولیس اسٹیشن یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ وہ کسی نہ کسی کو بھیج دیں گے، مگر سگنلز نہیں آ رہے تھے۔ وہ سگنلز کے لیے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی جب اسے جھاڑیوں میں سے کسی کے سسکنے کی آواز آئی۔ شاید وہاں 3-4 لوگ تھے جو سسکنے والے شخص کو خاموش رہنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ سٹ پٹائی اور نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھ گئی۔ جیسے جیسے وہ آگے جا رہی تھی اسے ڈر لگ رہا تھا، مگر وہ جا رہی تھی۔ فون اس کے کان پر ہی تھا کہ وہ سگنلز ڈھونڈنے کے لیے بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے جھاڑیاں پیچھے ہٹائیں اس کی آنکھیں چندے آ گئیں۔ ایک شخص زمین پر پڑا تھا۔ 3 لوگ اس کے ارد گرد تھے اور جس شخص نے اس پر بندوق تانی ہوئی تھی اس کو دیکھ کر وہ 3 قدم پیچھے ہوئی۔ یہ وہی تھا جس سے وہ مال میں ٹکرائی تھی، وہی پیارا شخص جو دل کو بھایا تھا
مگر وہ قاتل تھا۔ گولی چلی، 1 فائر، 2 فائر، 3 فائر۔ زمین پر پڑا ہوا شخص بے سدھ ہو کے مر چکا تھا۔ وہ پیچھے ہوئی تو جھاڑیوں کی وجہ سے آواز پیدا ہوئی۔ وہاں کھڑے چاروں نفوس اس طرف متوجہ ہوئے تو اسے جیسے ہوش آیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بھاگنے لگی۔ فون لگ چکا تھا۔ بھائی، وہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہائی وے پر، اسٹیشن سے تھوڑا دور، آپ کسی کو بھیجے نا۔ اس کے بھائی نے فوراً اسے ریلیکس کرنے کے لیے کہا، 5 منٹ میں میرے کانسٹیبلز آتے ہیں، ریلیکس رہو۔ جی بھائی، وہ بھاگ رہی تھی۔ تم ہانپ کیوں رہی ہو؟ بھائی، وہ میں نے… تم نے کیا کیا؟ وہ کیا نہیں کہہ پا رہی تھی، بس وہ تیز تیز چل رہی تھی۔ تبھی اسے سامنے سے ایک جیپ دکھائی دی۔ وہ ٹھٹک کر رکی۔ جیپ میں کانسٹیبل سے۔ سیارہ نے گہرا سانس لیا۔ اب جیپ میں بیٹھ جائیں، گاڑی ہم ٹھیک کروا لیں گے۔ وہ جیپ میں بیٹھی ہوئی پولیس اسٹیشن کے لیے چلی گئی۔ اس کے بھائی نے اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھا۔ تم ڈری ہوئی کیوں ہو؟ ایسے ہی بھائی، بس وہ کچھ نہیں۔ ابھی تک اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا جو وہ بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ نیند سے ڈر کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ملازمہ نے اس کے بھائی کو بلایا تھا۔ اب بھائی اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیوں ڈری ہوئی ہو؟ اس رات سے تم ڈری ہوئی ہو، مجھے بتاؤ نا، کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ بھائی، وہ اٹکی۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ میں نے اس شخص کو، ایک آدمی کو مرڈر کرتے ہوئے دیکھا۔ وہاں 4 لوگ تھے۔ میں 3 لوگوں کی شکل نہیں دیکھ پائی، مگر جو سامنے کھڑا تھا میں بہت اچھے طریقے سے اسے پہچان سکتی ہوں۔ اس نے مار دیا بھائی۔ وہ رو رہی تھی۔ کیا اس دن جنگل میں جو مرڈر ہوا وہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ میں بتا نہیں پا رہی تھی، میں ڈری ہوئی تھی۔ سیارہ، تم میری بہن، سعد وقار کی بہن، تم ڈر نہیں سکتی۔ بھائی، مگر میں واقعی ڈری ہوئی تھی۔ وہ روتے روتے اپنے بھائی کے سینے سے لگی۔ راکنگ چیئر بہت تیز گھوم رہی تھی۔ وہ آسمان کو گھورے جا رہا تھا۔ جب دروازے پہ نوک ہوا اور اس کا اسسٹنٹ داخل ہوا۔ سر، اس رات وہ مرڈر اس لڑکی نے دیکھا تھا جو آپ سے مال میں ٹکرائی تھی۔ وہ ایک پولیس انسپکٹر کی بہن ہے، سعد وقار نام ہے ان کا، اور یہ کیس وہی دیکھ رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ گواہی دلوائیں گے اپنی بہن سے۔ کیا کرتی ہے اس کی بہن؟ سر، اس وقت تو کالج میں ہے، پڑھ رہی ہے۔ اسے وہ ٹکر یاد آئی، وہ معصومیت یاد آئی، اور پھر اس رات کی وہ ڈری ہوئی نظریں یاد آئیں۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ وہ اس سے ڈر گئی ہوگی، بے حد خوف زدہ۔ عالم، یس سر، مجھے وہ لڑکی 24 گھنٹوں کے اندر میرے پاس چاہیے سر، اس سے مسئلہ اور بڑھ جائے گا۔ عالم، تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ جی سر۔ میں چاہتا ہوں تم کچھ دن کالج مت جاؤ۔ ابھی تک یہ بات افضل مرزا تک پہنچ گئی ہوگی کہ تم اس کے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ وہ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ تمہیں نہیں جانتا، وہ مجھے جانتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ یہ کیس میں دیکھ رہا ہوں، اور جو کیس دیکھتا ہوں میں جیت جاتا ہوں۔ یہ سب کو پتا ہے، افضل مرزا کو پتا ہے۔ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں گا اسے اریسٹ کروانے کے لیے۔ تم کچھ دن گھر پر رہو بھائی، لاسٹ ایگزام ہے میرا، میں گھر پہ نہیں رہ سکتی۔ جیسا تم کہو، مگر اپنا خیال رکھنا ہے۔ جی بھائی، آپ بے فکر رہیں۔ وہ کلاس میں بیٹھی پیپر دے رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کلاس میں شور ہو گیا ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے 3-4 لوگ پسٹل لیے کھڑے تھے۔ سارا کلاس خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں چلی نا تو تمہارے سامنے ان ساری لڑکیوں کو قتل کر دیں گے۔ وہ دھڑ دھڑ کانپنے لگی۔ وہ اپنے سامنے کسی کو مرتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ بھی اپنی وجہ سے۔ سیارہ ابیر چپ چاپ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں چل رہی، کسی کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ وہ آگے ہوئی تو وہ چاروں پیچھے ہوئے۔ وہ کالج سے باہر ایک سیاہ رنگ کی مرسیڈیز میں اسے بٹھاتے ہوئے چلے گئے۔ کوئی دن دہاڑے میری بہن کو اغوا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ چیخا۔ 24 گھنٹے کے اندر مجھے اپنی بہن میرے سامنے چاہیے۔ سر، آپ جانتے ہیں یہ کس نے کیا؟ کیونکہ آپ ان کے خلاف کیس کھولے بیٹھے ہیں۔ کیا یہ غلط ہے؟ وہ سب کی شکلیں دیکھنے لگا۔ کیا ہم جھوٹے کیس پہ کام کر رہے ہیں؟ سر، مگر آپ افضل مرزا کو جانتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اگر وہ بہت بڑا بزنس مین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کا بھی قتل کر سکتا ہے، کسی کی بھی بہن کو یوں دن دہاڑے اغوا کر لے جائے گا۔ سعد وقار کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کیا نہ کر گزرتا۔ وہ ڈری ہوئی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ جانتی ہوں تمہیں اغوا ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ سیارہ نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے سوٹ بوٹ میں موجود شخص کو دیکھا۔
वो बाल सेट करता हुआ उसके सामने बैठ गया। तुम 48 घंटों से अगवा हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। प्लीज़, मेरे भाई परेशान हो रहे होंगे। वो मिनमिनाई। देखो, मेरे सामने रोने की गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं। मेरा इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं होता। वो पीछे होकर सोफे पर बैठ गई और रोने लगी। वो उसकी सिसकियाँ सुनता हुआ चेहरे से अपनी पुश्त लगा गया था। रोगी तो नुकसान तुम्हारा है, मैं नहीं चाहता तुम रो। तो क्या चाहते हो? मुझे क्यों अगवा किया? तुम गवाही नहीं दोगी, मैं गवाही दूंगी। क्या ऐसा है? उसकी आंखों में देखने लगा। हाँ, ऐसा ही है। वो झट से बोली तो वो मुस्कुराया। यानी आप बात ऐसी नहीं मानेंगी? आपकी बात तो हर किस नहीं मानेगी। यानी मुझसे जिद? बिल्कुल, आपसे जिद। उसके यूं इतराने पर न जाने क्यों मुस्कुराया। गहरी मुस्कुराहट। सामने बैठी लड़की दिल की तस्वीर करने का हुनर रखती थी। कोई और वक्त होता तो उसकी बहादुरी को सराहा। खैर, फजल ने सर झुकाया और एक कॉल करते हुए कुछ लोगों को अंदर कमरे में आने को कहा। वो डर गई। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस मैं मजीद कैद कर रहा हूँ। निकाह का मतलब जानती हूँ? वोट खड़ी हुई। मुझे छोड़ देना, कुछ नहीं करती प्लीज, अल्लाह का वास्ता है आपको। हो गया। वो सिर्फ सैयारा अबीर से सैयारा अजल मिर्जा बन चुके थे। यहाँ क्यों आए हैं? चले जाएं यहाँ से। बीवी हो तुम मेरी, मैं आ सकता हूँ इस कमरे में। अब तो तुम्हें मुझसे डरने की भी ज़रूरत नहीं। तुम अजल मिर्ज़ा की बीवी, मुझे नहीं बनना आपकी बीवी। वो मुस्कुराया। तुम्हारे बनने न बनने से क्या होता है? मैं बनाऊंगा ना तुम्हें अपनी बीवी। तुम बस बन जाओगी, जैसे निकाह में आ गई हो। डरो नहीं, बीवी भी बन जाओगी। बस अब ये याद रखो कि तुमने कुछ नहीं देखा। समझ आ रही है मेरी बात? उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाता हुआ उसके बालों की लटों को पीछे करता हुआ बोला। तो 2 कदम पीछे हो। आप मुझे डरा रहे हैं। प्लीज मुझसे दूर रहे। नहीं रह सकता ना। अब बीवी जो हो, बीवी से दूर थोड़ी रहना है, उसे तो बहुत पास रखते हैं। वो एक हाथ से उसे अपनी तरफ खींच चुका था। कि क्या कर रहे हैं? मैं नहीं देती गवाही, कुछ नहीं करूँगी, बस मुझसे दूर रहे, अल्लाह का वास्ता आपको। वो मुस्कुराया। शाबाश, याद रखना, ये मैं अपने साथ धोखा बर्दाश्त नहीं करता। बहुत प्यार से पेश आ रहा हूँ। उसके रुखसार को छेड़ते हुए बोला, बहुत नरमी के साथ, क्योंकि तुम बहुत छोटी हो, अभी सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम सख्ती बर्दाश्त करो, इसीलिए वही करो जो मैं कह रहा हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगी, बस मुझसे दूर रहें। वो अपने दोनों हाथों से उसे नरमी से दूर करते हुए बोली तो वो मुस्कुराया। तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। समझ आ रही है ना मेरी बात? मैं मानूंगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। शाबाश। ये कहता हुआ वो अपने कोट के 2 बटन बंद कर चुका था। ठीक है फिर बेगम, बाद में मिलते हैं। ये कहता वो कमरे से बाहर निकल गया और वो रोती रोती बिस्तर पर बैठ गई। ये क्या है? निकाहनामा है। आंखें फाड़ के देख लो, तुम्हारी बहन मेरे निकाह में है। इसीलिए कुछ भी करने से पहले ये याद रखना कि तुम्हारी बहन अब मेरी दस्तरस में है। इसे मैं चाहूँ जैसे भी रखूँ, क्या भी करूँ, इसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते तो केस बंद कर दो और ये कह दो कि मेरा केस तुम नहीं देखोगे। तुम नहीं देखोगे तो कोई और नहीं देखेगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने खड़ा हो सके। ये तुम ही हो जिसे मुझसे उलझने का शौक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन? वो आगे बढ़ा और कॉलर से उसे खींचा। तुम मेरी हिम्मत जानते हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मुझसे उलझो मत और ये याद रखो कि हम रिश्तेदार हैं। मैं बहनोई हूँ तुम्हारा, इसका ही ख्याल रखो साले साहब। ये कहता हुआ मुंह में सिगरेट रखता हुआ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया था। बहन की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत होती है कि कोई भी भाई मजबूर पड़ जाए। वो भी पड़ गया। साद वक़ार ने वो केस बंद कर दिया क्योंकि वो जानता था कि अब उसकी बहन की इज्जत अजल मिर्ज़ा के हाथ में। वो चाहकर भी अपनी बहन को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता था। यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा कमरा है, मैंने यहीं सोना है। आप यहाँ नहीं सो सकते, कहीं और जाकर सोएं। मैं आपके साथ नहीं सो सकती। अच्छा, और वो क्यों? आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? नहीं आ रही? तुम समझाओ मुझे। तुम बीवी हो, मैं साथ ही सोऊंगा ना। आप एक कातिल। हाँ, मैं कातिल, जिसके खिलाफ तुम कोई गवाही नहीं दोगे, है ना? प्लीज़ दूर रहे मुझसे। मैंने कब कहा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ? उसके नज़दीक बैठता हुआ उसके बालों की लटों को पीछे करते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। वो उसकी नज़रों से खाइफ हुई। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ कर नहीं रहा, बस मैं देख रहा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे देखने की या छूने की ज़रूरत नहीं।
وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے کہا میں نے گواہی نہیں دی۔ میں نے گواہی نہیں دی۔ آپ نے چپ رہنے کو کہا۔ میں چپ ہوں، مجھے مجبور مت کریں پلیز۔ وہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہاتھ سے کھینچ کر اسے پھر سے بٹھا چکا تھا۔ میرے پاس بیٹھو، وہ سب مت کرو جس پر مجھے غصہ آ۔ آپ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں، یہ مذاق۔ تم بیوی ہو میری، نہیں دینے مجھے آپ کو حق، نہیں مانتی میں خود کو آپ کی بیوی۔ مجھے اس انداز میں غصہ کر رہی تھی ازل کو، اس غصے پہ بھی پیار آ رہا تھا۔ جانے کیوں اس لڑکی کا چہرہ اتنا معصوم اور انداز اتنا خوبصورت تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑ جاتا تھا، جیسے ابھی پڑ گیا تھا۔ اچھا ریلیکس، میں تو مذاق کر رہا تھا، اور وہ واقعی مذاق ہی کر رہا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس پر حق جتانے کا، کم سے کم فی الحال تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ دور ہو کر صوفے پر جا کر سویا تو سیارہ نے گہرا سانس لیا۔ میں ڈائننگ ٹیبل پر ہی بریک فاسٹ کرنے کا عادی ہوں، تو آپ کو بھی میرے ساتھ ہی بریک فاسٹ کرنا ہوگا۔ میں قاتلوں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا کرتی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ شوہر کے ساتھ تو کھا سکتی ہو نا؟ میں آپ کو شوہر بھی نہیں مانتی، کب مانو گی؟ کبھی نہیں، وہ مسکرایا۔ ماننا تو پڑے گا، اسی لیے شرافت سے بیٹھ جاؤ اور ناشتہ کرو میرے ساتھ۔ نکاح مذاق نہیں ہوتا، آپ نے تو مذاق ہی کیا تھا، میرا منہ بند کروانے کے لیے نہیں۔ ایسا نہیں، اچھی لگ رہی تھی تم مجھے۔ سیارہ نے اسے گھورا۔ جھوٹ مت بولیں، آپ نے مجھے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا کہ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے خلاف گواہی تو نہیں دیتی نا۔ مجھے اپنی عزت کو بچانے کے لیے منہ بند کرنا پڑا، اور بھائی کو میری سیفٹی کے لیے کیس بند کرنا پڑا۔ آپ نے 2 پیچ کھیلے اور دونوں ہی بڑے اچھے کھیلے۔ آپ جیسے قاتل اور ماہر ایسے ہی ہوتے۔ وہ اس کی سخت باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ مسکرا کیوں رہے؟ میں بکواس تو نہیں کر رہی، مجھے چھوڑ دیں۔ میں نہیں چھوڑوں گا، میں چھوڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں ویسا انسان نہیں ہوں جیسا آپ سمجھ رہی۔ میں ہرگز ویسا نہیں ہوں۔ اچھا تو آپ کیسے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا؟ آپ بالکل ویسے قاتل۔ بالکل میں نے قتل کیا ہے، مگر آپ جانتی ہیں میں نے قتل کیوں کیا؟ میں نہیں جاننا چاہتی۔ قاتل کے پاس تو 100 وجوہات ہوتی ہیں قتل کرنے کی، مگر کوئی حق نہیں ہوتا کسی کی جان لینے کا۔ میری جگہ آپ ہوتی تو آپ بھی وہی کرتی، اور اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو میں تب بھی ویسا ہی کروں گا۔ یعنی آپ پھر سے قتل کریں گے؟ اور میں قاتل کی بیوی نہیں بن سکتی، آپ بن چکی ہیں، اسی لیے بیٹھ جائیے۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھا چکا تھا جو بولے جا رہی تھی۔ اس کے لمس پر اسے بریک لگی تھی۔ مجھے چھوا مت کریں، اس کا پرماننٹ سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس، میں چھو سکتا ہوں، پیار کر سکتا ہوں، حق بھی جتا سکتا ہوں۔ جتا نہیں رہا وہ الگ بات ہے، اسی لیے مجھے اکسائیے مت۔ بھائی، وہ اپنے بھائی کے سینے سے لگی تھی۔ میں آپ کو بہت یاد کرتی رہی، مجھے یہاں نہیں رہنا، آپ مجھے لے چلیں نا پلیز۔ یہ تمہیں لینے نہیں آئے، سمجھانے آئے ہیں محترمہ۔ وہ آنکھیں اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھنے لگی۔ بھائی، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میری بچی، میری جان، تمہارا نکاح ہو چکا، تمہیں یہاں رہنا ہوگا، تم سمجھ رہی ہو نا؟ اس کے بھائی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اور انگلیوں میں ایک عجیب سی حرکت تھی جس پر اس نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ حرکت پر وہ سمجھ گئی کہ اس کے بھائی نے اس کے ہاتھ میں کچھ رکھا تھا، کوئی پرچی نما چیز۔ جی بالکل، چھوٹی سی شکل میں تھی، یعنی جیسے کسی کو فیل ہی نہ۔ وہ اپنا ہاتھ نیچے کر چکی تھی۔ بھائی پلیز مجھے لے جائیں یہاں سے، میں نہیں لے جا سکتا، سمجھو میری بات کو، یہ گھر ہے تمہارا، ازل مرزا شوہر ہے تمہارا۔ یہ کہہ کر اس کے بھائی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اپنے بھائی کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بھائی کے جانے کے بعد گھنٹوں روتی رہی، پھر خط کھول کر پڑھا۔ میری پیاری بہن، میں جانتا ہوں تم تکلیف میں ہو، اداس ہو، مگر سیارہ تم بہادر ہو، ہم ایک دن اس سے حساب ضرور لیں گے۔ جو اس نے کیا ہے میں اسے بخشوں گا نہیں۔ تم مجھے جانتی ہو، میں انصاف پسند ہوں، قتل معاف نہیں کروں گا، نہ ہی وہ معاف کرے گا جس نے تمہارے ساتھ کیا، مگر اس کے لیے ہمیں ایک پختہ ثبوت چاہیے، اور جب تک ہمیں وہ ثبوت نہیں ملتا ہم اسے جیل میں نہیں ڈال سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنے اثر و رسوخ رکھتا ہے، مگر ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم انصاف حاصل کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ثبوت ہوں تو۔ اور تم اس کے ساتھ رہ رہی ہو، کوشش کرو کہ تمہیں وہ ثبوت مل سکیں جس سے ہم اسے عدالت کی نظروں میں قاتل پروف کر سکیں، کیونکہ یہی ایک واحد راستہ اور طریقہ ہے اسے اس کے گناہ کی سزا دلوانے کا۔ اس کے علاوہ وہ صرف ہمیں بلیک میل کرتا رہے گا اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ وہ خلا میں گھورنے لگی، شاید اس کا بھائی ٹھیک کہہ رہا تھا۔
جب تک اس کے خلاف کوئی مضبوط پروف نہ ہو وہ اسے گنہگار ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گواہی بدل سکتا تھا جسے اس نے اسے اغوا کر لیا، اور وہ گواہی نہیں دے پائی تھی کیونکہ وہ تو شاید لڑکی تھی ہی، کمزور تھی۔ خیر وہ اسی نہج پر سوچ رہی تھی جس نہج پر اس کا بھائی سوچ رہا تھا۔ یہ کمرہ بند کیوں ہے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ یہاں عائد بی بی رہتی تھی، انہیں کیا ہوا؟ چند ماہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ ایک دن بس گھر ان کی لاش آئی تھی۔ فضل مرزا کی اکلوتی بہن تھی، ان دونوں کے ماں باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ عائد میم صاحب کی چند سال پہلے شادی ہوئی تھی، انہوں نے محبت کی شادی کی تھی۔ فضل بابا نے انہیں بہت پیار سے رخصت کیا تھا، مگر ایک رات اچانک سے جب صاحب کمرے میں سوئے ہوئے تھے گیٹ پر دستک ہوا۔ ملازمین جنازے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ قیامت کا دن تھا فضل صاحب کے لیے، پاگل سے ہو گئے تھے اپنی بہن کی موت پر۔ پھر سنبھلے کیسے؟ وہ سوالیہ ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں، مگر وقت کے ساتھ وہ سنبھل گئے، مگر غم بہت گہرا تھا۔ ان کی اکلوتی بہن تھی اور کچھ عرصے پہلے ان کی بہنوئی کا بھی انتقال ہو گیا۔ چند عرصہ پہلے یعنی 1-2 ہفتے پہلے جو قتل ہوا تھا وہ عائد بی بی کے شوہر کا ہی تھا، جو میڈیا پر آیا تھا، جس کا الزام چند شرپسند لوگوں نے ہمارے صاحب پر لگا دیا۔ اللہ کی پناہ بیگم صاحبہ، ہمارے سر ایسے نہیں، وہ تو ملازموں کو اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا احساس کرنے والے انسان، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنی بہنوئی کا قتل کیوں کیا؟ راکنگ چیئر جھولتے ہوئے رکی۔ تم انکوائری کرتی پھر رہی ہو؟ ابھی تک؟ وہ مسکرائی نہیں۔ قاتل سے قتل کی وجہ پوچھ رہی؟ کیا گناہ ہے؟ تو کیا پھر معاف کر دو گی؟ پھر کیا؟ پھر موقع دے دو گی؟ اگر ایسا ہے تو بتا دیتا ہوں، اگر تم اپنا شرف مجھے بخشو، اپنی زندگی کا ساتھ مجھے دو تو میں ابھی کھل سکتا ہوں تمہارے سامنے۔ اگر نہیں تو سمجھتی رہو قاتل، سمجھتی رہو مجھے کوئی درندہ، کوئی ظلم کرنے والا برا نہیں مانوں گا۔ اگر تمہارا میرے ساتھ خوبصورت طریقے سے رہنے کا ارادہ ہے تو تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیسا ہوں، اور اگر نہیں تو سمجھتی رہو برا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ازل پھر سے راکنگ چیئر پر جھولنے لگا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں سچ جاننا چاہتی ہوں تو ازل نے اس کی طرف دیکھا۔ اور اگر میں کہوں کہ سچ جاننے کی صرف ایک شرط ہے؟ سیارہ بولی۔ اور وہ کیا؟ تمہارا ساتھ۔ تو کیا دے سکتی ہو؟ وہ خاموش ہو گئی۔ چند منٹ کی گہری خاموشی کے بعد کمرے میں آواز گونجی، ہاں دے سکتی ہوں۔ اگر اسے اس شخص کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے تھے تو اسے شاید خود کو گنوانا تھا۔ یہی قسمت تھی۔ وہ ایک پولیس افسر کی بہن تھی، اس کا بھائی انصاف پسند تھا تو وہ بھی انصاف کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اگر اسے اپنا آپ کھونا تھا تو وہ کھو سکتی تھی، اور خود کو کھونے کے لیے تیار بھی تھی۔ وہ اٹھا اور اس کے پاس بیٹھا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ وہ اٹکی۔ ہاں بالکل سچ، میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ ازل مسکرایا تھا۔ میں سچ بتانا چاہتا ہوں، میں تمہاری آنکھوں میں شک نہیں دیکھ سکتا۔ پتہ نہیں کیوں مگر تم خاص ہو میری زندگی میں۔ آج سے پہلے کوئی عورت نہیں آئی، تم پہلی ہو اور تم ہی آخری ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اچھا، وہ بھی اسے پہلی نظر میں لگا تھا، مگر وہ ایسا ہو سکتا ہے؟ سیارہ بیر نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میں برا ہوں، میں بہت برا ہوں، میں اپنوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا میرے اندر اتنا حوصلہ کیسے ہے، مگر ہے۔ میرے پاس ایک ہی رشتہ تھا اپنی بہن کا۔ ماں باپ کے جنازے تو بہت چھوٹی عمر میں دیکھے تھے میں نے، مگر آئے وہ تو بالکل میری گڑیا تھی۔ اس کا جنازہ بہت بھاری پڑا تھا مجھ پر۔ ابیر آیت مرزا ازل مرزا کی اکلوتی بہن تھی، جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا، بہت زیادہ۔ آیت کی محبت کی شادی تھی، اس نے بہن کی خوشی پر سر تسلیم و خم کیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا انتخاب غلط ہے۔ شروعاتی دنوں میں وہ بہن کو سمجھاتا رہا جس کو اس نے محبت کے لیے چنا ہے۔ وہ ایک نشئی قسم کا آدمی ہے، کبھی نہیں سدھرے گا۔ ایسے لوگ وقتی سدھرتے ہیں پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں، اور شاید ایسا ہی ہوا تھا۔ شادی کے چند ماہ تک وہ ٹھیک تھا، پھر وہ وہی کرنے لگا جو وہ کرتا تھا، شراب پینا، جوا کھیلنا، رات کو دیر سے گھر واپس آنا، اور پھر کبھی کبھی آیت کے ساتھ زبردستی کرنا۔ یہ ساری باتیں وہ بھائی سے چھپاتی تھی، اس نے ازل کو خود نہیں بتایا تھا۔ ازل کو ان ملازمین سے پتہ چلا جو اسے اپنی بہن کی سیفٹی کے لیے وہاں رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بار آیت کو سمجھایا کہ کب تک برداشت کرو گی، 2 بار سمجھایا مگر وہ نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے اور وہ آخری سانس تک وہ سب کچھ برداشت کرے گی جو محبت میں برداشت کر سکتی ہے۔ وہ بھی بہن کے آگے مجبور تھا۔ پھر شادی کو وقت گزرنے لگا، 1 سال، 2 سال، 3 سال۔ وہ ماں نہیں بن سکی۔ کچھ نہ ملا تو اس کے شوہر نے اسے وہ تانے دینا شروع کر دیے کہ وہ ماں نہیں بن سکتے۔
اس نے اسے کچھ دیا نہیں اور اس کی شراب میں اور باقی عادات میں شدت آ گئی، اور وہ شدت اتنی بڑھ گئی کہ وہ عائد کو مارنے لگا تھا۔ ازل نے پھر سے ایکشن لیا، وہ عائد کو گھر لے آیا اور سختی سے منع کر دیا کہ وہ دوبارہ اپنے شوہر کے گھر واپس نہیں جائے گی، وہ اس کی طلاق کروا دے گا۔ مگر عائد شاید محبت میں اندھی تھی، اس کے شوہر کی ایک دفعہ معافی مانگنے پر وہ گھر واپس چلی گئی۔ نہیں جانتی تھی کہ دوبارہ وہ اس گھر میں زندہ واپس نہیں لوٹے گی۔ معافی مانگنے کے بعد بھی وہ بدلا نہیں تھا، اس کی حرکتیں وہی تھیں۔ وہ شراب پیتا تھا اور عائد کو تکلیف دیتا تھا۔ وہ محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ صبح جب وہ ہوش میں اٹھتا تھا تو 2 لفظ محبت کے بول کر اسے بہلا لیتا تھا، اور وہ بہل جاتی تھی۔ یوں ہی زندگی گزرنے لگی۔ اولاد کا تانا برقرار تھا، اسے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک رات اس کی بس ہو گئی۔ عائد وہ زیادتی نہیں سہنا چاہتی تھی جو اس کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے احتجاج کیا، ہاتھ پیر چلایا، اپنے شوہر کو روکا، اللہ کا واسطہ اسے بخش دے، وہ نہیں چاہتی یہ سب، وہ بیوی اس کی، وہ زبردستی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ۔ مگر وہ جانور تھا، وہ زبردستی پر اترا ہوا تھا۔ اس نے بہت برے طریقے سے اسے تکلیفیں پہنچائی تھیں، ایسی تکلیف جو کوئی بھی نارمل عورت برداشت نہ کر سکے۔ صبح اس کی شکایت کرنے پر بھی اس کا احساس نہیں کیا گیا۔ اس کے شوہر نے اسے مارا، اتنا مارا کہ وہ بے سدھ ہو کر گر پڑی۔ سارا دن وہ یوں ہی پڑی رہی، کوئی اسے ہاسپٹل لے کر نہیں گیا۔ اس کی کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی کہ اس نے وہیں پہ سانسیں توڑ دی۔ وہ گھر پہ سو رہا تھا جب اس کی بہن کا جنازہ گھر آیا۔ شروع میں وہ بہت دکھ میں رہا، چیخا چلایا، مگر دھیرے دھیرے جیسے اس پر سچائی واضح ہوتی گئی، اس نے سوچ لیا کہ اس شخص کو جینے نہیں دے گا جس نے اس کی بہن کی زندگی حرام کر دی۔ وہ اسے کیسے جینے دے سکتا تھا جو اس کی بہن کا قاتل تھا؟ وہ کیسے اس قاتل کو جینے دیتا؟ بدلہ لینا حق تھا اس کا، اور بدلہ لیا تھا اس نے۔ وہ خاموش ہوا تو سیارہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ رو رہا تھا، وہ اپنی بہن کے لیے رو رہا تھا۔ اب تم بتا، کیا میں قاتل ہوں؟ کیا میں ایسا ہوں؟ ہاں، میں بہت مضبوط ہوں، میری امیج لوگوں میں بہت سخت قسم کی ہے، کیونکہ میں بہت اچھا بزنس کرتا ہوں۔ کافی لوگ مجھ سے چلتے ہیں، میرے رائیولز ہیں۔ وہ لوگ تو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ میں برا بن جاؤں تو مجھے راستے سے ہٹا دیا جائے، ان کا ایک کمپٹیٹر ختم ہو جائے گا، اور تم نے ان کو وہ راستہ دکھایا کہ تم میرے خلاف گواہی دو گی۔ مجھے تمہیں اغوا کرنا پڑا، میں یہ چاہتا نہیں تھا سیارہ، یہ میری مجبوری تھی۔ اب تم بتاؤ، کیا میں غلط ہوں؟ تم کیا کرتی اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرتا؟ تمہارا بھائی کیا کرتا اگر میں تمہارے ساتھ ایسا کروں؟ میرے خیال میں وہ مجھے لوگوں کے بیچ میں کھڑا کر کے مار دے، اتنی محبت کرتا ہے وہ تم سے۔ مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتی تھی، اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی قدم جاننے سے پہلے نہیں اٹھانا چاہیے۔ خیر، تم سچائی جاننا چاہتی تھی اور میں سچ بتا چکا ہوں۔ اٹھ کر کھڑا ہوا، پلٹ کر جانے لگا تو اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ آپ نے کہا تھا جب آپ سچ بتا دیں گے تو مجھ سے میرا ساتھ چاہیں گے۔ وہ رک گیا، پلٹ کر اپنی بیوی کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہاں، ساتھ تو میں ابھی بھی چاہتا ہوں، زبردستی والا نہیں۔ میں ایسا ہوں ہی نہیں، ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ اگر تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، مجھے نہیں لگتا یہ سب جاننے کے بعد تم میرے خلاف گواہی دو گی۔ البتہ اگر تمہیں اپنی زندگی محفوظ رکھنی ہے تو تم چلی جاؤ۔ میں نہیں جانا چاہتی، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں بھی آپ کا ساتھ چاہتی ہوں، مت جائیں۔ یہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہاتھ ابھی بھی سیارہ کے ہاتھ میں تھا جب وہ پکڑ کر تھام چکی تھی۔ مت جائیں۔ وہ پھر سے منمنائی، وہ مسکرایا، ٹھیک ہے، نہیں جاتا۔ بیٹھتے ہوئے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ مجھ پہ یقین کرتی ہو نا؟ ہاں، کرنا چاہتی ہوں، کر رہی ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں میرے پاس۔ اس کی معصومیت پہ وہ ہنس پڑا۔ تم آج بھی واپس جا سکتی ہو، تمہاری سیفٹی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، مگر میں تو یہاں زیادہ محفوظ ہوں۔ یہاں سیارہ نے اس کے دل کی طرف اشارہ کیا اور وہاں اپنا سر رکھ دیا۔ آپ کے حصار میں مجھے یقین ہے، میں یہاں محفوظ ہوں۔ تو ازل مسکرا دیا۔ یہ رنگ آپ کا من پسند ہے نا؟ ہاں۔ کیا تم نے اسی لیے پہنا ہے؟ بالکل اسی لیے پہنا ہے۔ میں چاہتی ہوں میں وہ سب کچھ کروں جو آپ کو پسند ہے۔ چھوٹی سی ہو مگر بہت سمجھدار ہو، اب اتنی چھوٹی بھی نہیں ہوں۔ وہ مسکرایا۔ 16 سال چھوٹی ہو مجھ سے، اس سے زیادہ چھوٹی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہنس پڑے۔ تو عمر کا حساب رکھا ہوا ہے آپ نے؟ بالکل، سارے حساب ہیں میرے پاس۔ وہ پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا بولا تو وہ بلش ہوئی تھی۔
मैं चाहता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करो, बहुत ज़्यादा। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप मुझसे मोहब्बत करें, और मैं आपसे सच कह रही हूँ। हाँ, बिल्कुल सच। वो आईने में एक दूसरे को देखते हुए बातें कर रहे थे। रिश्ते को अगर खूबसूरत मौका मिल जाए तो मोहब्बत हो जाती है। वो बोला तो वो मुस्कुराए, तो देते हैं ना वो मौका जिससे मोहब्बत हो जाए। तो तुम मोहब्बत के लिए तैयार हो? बर्दाश्त कर पाओगी मोहब्बत? हाँ, मैं मोहब्बत करने के लिए तैयार। क्या आप कर लेंगे बर्दाश्त? बर्दाश्त कर लूँगा, देखते हैं, देख लेते हैं। वो दोनों साथ मुस्कुराए। अज़ल ने कार कीज उसकी तरफ फेंकी। चलाओ? मैं चलाऊं? हाँ ना, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी ड्राइव करती हो। बिल्कुल सही सुना है। तो भी ठीक है, आज से ड्राइविंग सीट तुम्हारी। सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच। जो ज़िंदगी बीवी ड्राइव करती है ना, वो ज़िंदगी कामयाब होती है। और मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी तुम ड्राइव करो। आप भी ना? मैं सच कह रहा हूँ। वो खिलखिलाकर हंसती हुई ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी। जिंदगी की ड्राइविंग मुबारक हो बेगम। वो दूसरी तरफ बैठता हुआ उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था, और वो गाड़ी की स्पीड तेज करती हुई मुस्कुराई। ठीक है, खैर मुबारक शौहर मोहतरम। उसके अंदाज पर खूब हंसा था, सीट कीपर से टेक लगाते हुए गाड़ी की रफ्तार महसूस कर रहा था। तुमने मेरे भाई का कत्ल किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, और ऐसी सज़ा दूंगा जो तुम याद रखोगे। आज़म मुस्कुराया। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझसे उलझो? तुम जानते हो तुम्हारा भाई वही डिजर्व करता था। तुम मुझे जानते हो, तुम्हारी बहन भी वही डिजर्व करती थी। वो शौहर था, उसका हक रखता था। तुम्हारी बहन ज़्यादा हसास थी, तो उसमें उसका तो कसूर नहीं। बकवास नहीं करो मेरे सामने। मैं भी गार्ड्स को बुलवा कर तुम्हें धक्के देकर निकलवा सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं खामोशी से बैठकर तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। मेरी मरहूम बहन को कब्र से निकालने की ज़रूरत नहीं, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा और कोई है भी नहीं। अगर तुम जैसा शरीफ इंसान कत्ल कर सकता है तो मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो? तुम याद रखना, मैं वहाँ मारूंगा जहाँ पानी नहीं मिलेगा। अज़ल ने गहरा सांस लिया। आरिफ, मैं जानता हूँ तुम मुझ जैसे नहीं। वो मत करो जो तुम्हारे भाई ने किया। तुम बुरे नहीं हो तो बुरे मत बनो। तुम मेरे भाई का कत्ल नहीं कर सकते, उसे गिरफ्तार करवा देते, सज़ा दिलवा देते। मौत नहीं, मेरी बहन का कातिल था वो, जो बेगुनाह मरी। वो 4 साल शादी के, उसने अजियत के अलावा उसे कुछ नहीं दिया। तुम कहते हो कि मैं उसे पुलिस के हवाले करता, जहाँ से वो 3 दिन में निकल जाता। आरिफ प्लीज़, मेरी नज़रों से हट जाओ, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आरिफ झुका और अज़ल की आंखों में देखा। तुम बस ये याद रखो कि कोई है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है, ख्याल रखना। ये कहता हुआ वो चैम्बर से निकल गया था। क्या मेरा इंतज़ार हो रहा है? हाँ, आपका इंतज़ार हो रहा है। क्यों कर रही हो इंतज़ार? मुझे आपका इंतज़ार करना पसंद है। वो मुस्कुराया। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम पागल होती जा रही हो। किसके पीछे? मेरे पीछे, वो अदा से बोला, तो उसकी टाई की नॉट खींचती हुई उसकी आंखों में देखने लगी। तो क्या गलत है? आप ही तो कह रहे थे आपको मेरा साथ चाहिए। वो अदा से बोली तो वो मुस्कुराया। हाँ, साथ तो चाहिए था, मगर तुम तो हावी हो रही हो मुझ पर, और मैं मजबूर होता जा रहा हूँ। किस चीज़ के लिए? वो 2 कदम पीछे हुई तो वो 4 कदम आगे हुआ। उसे दीवार के साथ पिन करते हुए उसके चेहरे से बालों की लटों को हटाने लगा। तुम्हारे लम्स के लिए तड़पने लगा हूँ। तुम इम्तिहान ले रही, इम्तिहान के अलावा मैं कर क्या सकती हूँ? इम्तिहान ही लूँगी ना। ले रही हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा? कोशिश कर रहा हूँ कि सब्र करूँ और इस सब में तुम्हारा साथ दूँ। अच्छा है, सब्र करते रहें। वो अपनी उंगलियां उसके रुखसार पर फेरती हुई बोली तो वो हंस पड़ा। वैसे आज बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच मिस्टर हस्बैंड। कहती तो हस्बैंड हो, मगर हस्बैंड को आजमाया बहुत हुआ है। ऐसे सब्र हस्बैंड नहीं रख सकते हैं जैसे सब्र आप रख रहे हैं मिस्टर। वो खिलखिला कर हंसा। आप चाहते हैं मैं MBBS करूं? मैं नहीं चाहता। तुम चाहती थी, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई। अगर अब मैं चाहता हूँ तुम वो करो तो तुम चाहती, मगर मैं कैसे? शादी हो गई है, शादी के बाद ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हो जाती है। शुरू तो होती है ना, और अभी तो हमारी ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई और आप मुझे कहाँ लगा रहे हैं। मैं वक्त नहीं दे पाऊँगी घर को। MBBS बहुत डिफ़िकल्ट है, तुम कर लोगी, मैं जानता हूँ, और अगर मैं साथ हूँ तो क्या तकलीफ़ है? क्या आप सच में? हाँ ना, बिल्कुल सच।
وہ پڑھائی شروع کر چکی تھی، وہ MBBS کر رہی تھی اور اس میں وہ اس کے ہر قدم پر ساتھ تھا۔ وہ کبھی کبھی اس مرد کو خاموشی سے دیکھنے لگتی تھی، کس طرح کا انسان تھا، کیا ایسے مرد بھی ہوتے ہیں؟ اس کے بھائی نے اس کو ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے اس کی زندگی میں رہنے کے لیے کہا، مگر وہ تو محبت کر بیٹھی تھی۔ سیارہ کی اپنے بھائی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ اپنے بھائی سے فی الحال ملنا چاہتی تھی۔ البتہ وہ انہیں کال کر کے یہ بتا چکی تھی کہ وہ MBBS کر رہی ہے، جس پر وہ بہت خوش ہوئے تھے اور حیران بھی ہوئے۔ ان کی حیرانی ضروری بھی تھی کیونکہ وہ اصل کو بہت برا انسان سمجھتے تھے، اور سیارہ نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ بھائی کو یہ پتا ہو کہ وہ اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا وہ اسے سمجھتے ہیں۔ وہ سوچ بیٹھی تھی کہ وہ اپنے بھائی کو سب کچھ بتائے گی۔ ازل نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ سونے جا رہا ہوں، میرے ساتھ نہیں سوئیں گے؟ نہیں، تم پڑھتی رہی ہو ساری رات، اور اگر اب میں یہاں سو جاؤں گا تو تم مجھ سے باتیں کرنے لگو گی اور پھر سو نہیں پاؤ گی۔ صبح تمہیں یونیورسٹی جانا ہے نا؟ آپ یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں نا، جسے مجھ سے دور رہیں۔ میں یہ تمہاری آسانی کے لیے کرتا ہوں، مگر میں تو ایسا نہیں چاہتی، میں تو آپ کو چاہتی ہوں۔ وہ ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھا چکی تھی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا تھا۔ اچھا اب سو جاؤ۔ اس کا ہاتھ سیدھا کرتی اپنا سر اس کے بازو پہ رکھ چکی تھی۔ دور کیوں بھاگتے ہیں مجھ سے؟ میں کوئی کرنٹ تو نہیں مارتی؟ وہ ہنس پڑا۔ تم کرنٹ نہیں مارتے، پر میں تو کرنٹ مار سکتا ہوں نا۔ اس کے انداز پہ وہ بھی ہنسی۔ مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا۔ تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ یعنی تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ ہرگز نہیں، میں کیوں ڈروں آپ سے؟ وہ مسکرایا، اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھے۔ وہ اس کے لمس پر جیسے پزل ہوئی، خود کو اس میں بھیجتے ہوئے وہ بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی، اور وہ بھی جیسے اس میں بکھرنے لگا تھا، سمیٹنے لگا تھا، اور وہ یوں تھی جیسے اس کی محبت میں بہک رہی۔ اسے ازل مرزا سے اتنی محبت کب ہوئی وہ یہ خود بھی نہیں جانتی تھی، نہ ہی ازل جانتا تھا کہ اسے اس معصوم سی لڑکی سے محبت کب ہوئی تھی، مگر ہو گئی تھی اور بے حد ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو چکے تھے، کھو رہے تھے۔ 5 سال کا MBBS کا سفر سیارہ نے مکمل کر لیا تھا۔ ہر مرحلے پر ازل اس کے ساتھ تھا، خاموشی سے سپورٹ کرتا ہوا۔ جب وہ 3 سال میں تھی اور اپنی تعلیم میں گہرے قدم رکھ رہی تھی، اس دوران اسے معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ یہ خبر جیسے ہی ازل کو دی، ازل کا دل خوشی اور خوف دونوں سے بھر گیا۔ اس نے سیارہ کا ہر قدم سہارا دیا اور اسے حوصلہ دیا۔ وہ نہ صرف اپنی تعلیم جاری رکھے بلکہ اپنے بچوں کو بھی محبت سے سنبھالے۔ ہاں، وہ دونوں 2 بچوں کے ماں باپ بنے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اللہ نے انہیں ٹوئنز سے نوازا تھا۔ ان 5 سالوں میں انہوں نے کبھی خواب دیکھے، کئی راتیں جاگ کر ایک دوسرے کے ساتھ گزاری، اور محبت کا ایک ایسا بندھن بن گیا جو ہر چیلنج کے باوجود مضبوط رہا۔ سیارہ نے نہ صرف اپنا خواب پورا کیا بلکہ ایک ماں بننے کے سفر میں بھی ازل کا ساتھ پایا تھا۔ دونوں نے مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اسی سفر میں اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کتنا بہترین انسان ہے، کتنا بہترین مرد ہے۔ جس مرد کی موجودگی میں ہر محبت اور اعتماد کا لمحہ اس کی طاقت بنا تھا۔ ازل مرزا نے اسے کہیں جھکنے نہیں دیا تھا، کہیں کم نہیں رہنے دیا تھا۔ جہاں وہ 50 ہوئی تھی وہ 100% بن گیا تھا۔ وہ 2 بچوں کے ماں باپ بنے، اور اگر رات کو وہ جاگی تو اس کے ساتھ ازل مرزا بھی جاگا تھا۔ وہ پڑھتی تھی تو وہ بچوں کو سنبھال لیتا تھا، وہ گھر ہوتی تو وہ کام سنبھال لیتا تھا۔ دونوں نے ایک فیملی بنائی تھی، دونوں نے ہی قربانیاں دی تھی۔ سیارہ نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اسے کبھی اتنا مکمل مرد بھی مل سکتا ہے، اور کبھی وہ اتنی خوش نصیب بھی ہو سکتی ہے۔ تم واقعی ازل کے ساتھ خوش ہو؟ بھائی، آپ اتنے سالوں بعد مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں تم سے ہر وقت یہ سوال کرتا رہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم اس کی بیوی ہو، تم ماں بن گئی، پڑھ رہی تھی۔ اس سب میں ظاہر ہے تمہیں وقت ہی نہیں ملا کہ تم سوچو کہ تم کس کے ساتھ ہو۔ اسی سب میں مجھے وقت ملا کہ میں نے سوچا کہ میں کس کے ساتھ ہوں، اور میں بالکل ٹھیک انسان کے ساتھ ہوں۔ آپ چراغ لے کر بھی ڈھونڈتے نا تو ازل جیسا مرد نہ ڈھونڈ پاتے میرے لیے، جیسا مجھے ملا۔ تو میں قاتل کی محبت میں گرفتار۔ بھائی، ازل میرے شوہر ہیں اور میں ان کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ یہ جو میں آپ کے سامنے جو بھی کھڑی ہوں نا، آج ان کی وجہ سے ہوں۔ یہ اعتماد، یہ حوصلہ، یہ گروتھ میرے شوہر کی دی ہوئی ہے۔ یہ اعتماد اس کا ہے، میں کچھ بھی نہیں اس انسان کے بغیر۔ میرے بچوں کا باپ ہے، وہ صرف باپ نہیں، ان کا دوست ہے۔ وقت ملنے پر وہ سب کرتا ہے جو میری ذمہ داری ہے۔ اور آپ کہتے ہیں وہ قاتل ہے، میں جانتی ہوں آپ کو پروفیشن ایسا ہے
کہ آپ انسان کو انسان کی طرح نہیں دیکھتے، مگر بھائی اپنی بہن کی شکل دیکھیں، یہ جو چمک ہے نا میرے شوہر کی دی ہوئی ہے، اسی لیے میرے سامنے دوبارہ یہ ریپیٹ مت کیجیے گا کہ وہ قاتل ہے، میں برداشت نہیں کروں گی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کی بیٹی اس کی گود میں تھی اور بیٹا باپ کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ وہ ان دونوں میں خاصا مصروف لگتا تھا۔ ماشاء اللہ آپ گھر آ گئے؟ ہاں کچھ دیر ہوئی، تم کہاں تھی؟ میرا آف تھا نا؟ ہاں تمہارا آف تھا؟ اوہ اچھا، سالے صاحب کی طرف، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، وہ تو ہماری طرف آتے نہیں، آپ بھی چلی گئیں، اچھا کیا۔ وہ یہ بڑا مایوسی سے بولا تھا، جانتا تھا وہ اسے پسند نہیں کرتا، وہ بھائی کا پروفیشن ذرا ایسا ہے نا، تو وہ بدگمانی کبھی ختم ہی نہیں کر پاتے، ہمیشہ اگلے کو شک کی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں۔ میں سب سمجھتا ہوں، تم میرے پاس بیٹھ جاؤ، مجھے بہت یاد آتی رہی ہو۔ وہ آہستہ آواز میں خمار سا لہجے میں لیے بولا تھا، اسے بچے نہ سن پائیں، تو وہ ہنس پڑی۔ افضل کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، بس بتا رہا ہوں تمہیں کہ واقعی تم بہت یاد آتی ہو اور تم بہت پیاری بھی لگتی ہو۔ اس پہ وہ کسمسایا اور وہ بلش ہوئی تھی۔ اچھا لائیں اسے مجھے دے دیں، میں سلا دیتی ہوں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ تھکی تو تم بھی ہوگی۔ نہیں آج میرا آف تھا نا، پھر بھی ساتھ سلاتے ہیں، چلیں یہ بھی صحیح ہے۔ بیٹی کو افضل نے اٹھا لیا تھا اور بیٹا سیارہ کی گود میں تھا۔ دونوں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے بچوں کو سلا رہے تھے اور آپس میں الجھ رہے تھے۔ یہ بیوی ہے نا تمہاری؟ تم میری بیوی کا پیچھا کر رہے ہو؟ ہاں نا، یاد ہے نا، میں نے کہا تھا جب موقع ملا میں بدلا لوں گا۔ یہ سمجھ لو کہ تمہاری کمزوری میرے ہاتھ لگ گئی ہے، کئی سالوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں، تم جان نثار ہو اپنی بیوی کے اوپر۔ یہ وہی ہے نا جس نے قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا تمہیں اور پھر گواہی نہیں دی تھی؟ یعنی گواہ تھی نا اس قتل کی۔ سیارہ افضل مرزا بیوی ہے میری، تمیز سے بات کرو۔ اور تم کیوں اس کا پیچھا کر رہے؟ تمہیں بدلہ لینا ہے نا، مجھ سے لو۔ کیا بزنس میں مجھ سے مقابلہ نہیں ہو رہا کہ زندگی میں مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ تم نامکمل ہو اور میں مکمل ہوں۔ افضل مرزا حد کراس مت کرو۔ کیوں برا لگ رہا ہے؟ تم میری بیوی کی جاسوسی کرواؤ، اس پر نظر رکھو اور میں برداشت کر لوں؟ اور تم سے سچ برداشت نہیں ہو رہا؟ عارف ملک اپنی اوقات میں رہو۔ سیارہ افضل مرزا میری بیوی، اس پر اگر تھوڑی سی بھی خراش آئی نا تو میں دنیا کو جلانے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ اگر میں تمہارے بھائی کو 3 گولیوں سے اڑا سکتا ہوں نا تو تم سوچو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ دوسرا قتل کرتے ہوئے میرے ہاتھ نہیں کانپیں گے۔ میں اپنی عورت کے معاملے میں بہت سنگین ہوں، یہ خیال رکھنا۔ یہ کہتا ہوا وہ اسے باہر جانے کا راستہ دکھانے لگا۔ آپ پریشان ہیں؟ سیارہ نے اپنے شوہر کا بازو سیدھا کیا اور اپنا سر اس کے بازو پہ رکھ دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ آپ میں شریک ہو رہی ہوں، آپ کا غم بانٹنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے دکھ رہا ہے کہ آپ پریشان۔ دیکھو ڈاکٹر صاحبہ، ہر چیز کا علاج تمہارے پاس نہیں ہو سکتا، وہ ایک ادا سے بولا تھا۔ وہ مسکرائی۔ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس نا ہر چیز کا علاج ہوتا ہے، ہاں وہ الگ بات ہے کہ مریض ٹھیک سے ایکسپلین کرے یا نہیں۔ تو تم مجھے دوا دینا چاہتی ہو؟ دوا بھی دینا چاہتی ہوں، بتائیں نا کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی پریشان۔ وہ سر اونچا کرتی ہوئی اس کی پیشانی چومتی، آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ چلیں چھپا لیں مجھ سے زیادہ دیر، کچھ چھپتا نہیں ہے، ویسے میں پکڑ لوں گی۔ اچھا، وہ ہنس پڑا، کھل کھلا کر ہنسا تھا وہ۔ میرے راستے سے ہٹے، میں بہت دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں آپ میری جاسوسی کر رہے ہیں۔ میں کچھ کہتی نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ کو سمجھ نہیں آتا۔ اوہ تو اپنے شوہر کی طرح ہی زبان چلتی ہے آپ کی۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، ڈریے مجھ سے۔ میں اور ڈروں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کس کی بیوی ہوں؟ مجھے ڈرنا نہیں آتا، میرے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ میں انہی کی طرح آپ کا مقابلہ کر سکتی ہوں، یہ یاد رکھیے گا۔ اوہ تو بیوی کے بھی پر نکلے ہوئے ہیں؟ پر کیا ہوتے؟ میں تمہیں مکمل طور پر اڑ رہی ہوں اور اپنے پروں کی بات کر رہے ہیں۔ سوچیں جس کی بیوی میں اتنا اعتماد ہو، اس کا شوہر کیا حال کرے گا آپ کا۔ اگر اسے اندازہ ہو گیا کہ آپ یہ کر رہے ہیں میرے ساتھ، میرا راستہ چھوڑیں اور آئندہ میرا راستہ کاٹنے کی ہمت مت کیجیے گا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ کیا اس نے تمہارا راستہ کاٹا؟ یہ ہے کون؟ افضل نے گہرا سانس لیا۔ اسی شخص کا بھائی جس کا قتل کیا تھا میں نے۔ کیا؟ عارف ملک؟ تم کیسے جانتی ہو؟ اس کو بھائی سے اندازہ ہوا تھا کہ جس کا قتل ہوا تھا اس کا ایک بھائی بھی ہے جو انصاف چاہتا ہے شاید۔
हाँ, तुम्हारे भाई से मिलता जुलता रहता है। क्या सच में आरिफ मलिक भाई से मिलता है? हाँ, मुझे पता चला कुछ दिनों पहले। दुख हुआ था, मगर फिर तुम्हारे भाई के प्रोफेशन का सोच कर चुप हो गया, क्योंकि मेरा इख्तियार नहीं, मैं उसके काम में बार बार टांग नहीं अड़ा सकता। एक दफ़ा उसे बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, अब नहीं समझ रहा तो क्या करूं। आगे वो तुम्हारा भाई, तुम जानती, मैंने भाई को सब बताया, बहुत बार बताया है, मगर वो इस स्टेटमेंट से हटते ही नहीं कि जैसा भी था, जो भी था, आपको कत्ल नहीं करना चाहिए था। वो मुस्कुराया। ये पुलिस वाले ना कुछ इसी किस्म के होते हैं, उसकी गलती नहीं, वो हक पर है। वो बच्चों के साथ घर में अकेली मौजूद थी। हाँ भाई, आप आ जाएं। क्या थोड़ी देर में आ रहे हैं? मैं ठीक हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, बच्चों के साथ अकेली हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। सारा मेरी तरफ देखो, उसकी छोटी सी 3 साल की बेटी आंखें बड़ी बड़ी करती हुई माँ की तरफ देखने लगी। सैयारा उसे खिलाने लगी तो बेटे ने भी हाथ बढ़ाया जैसे वो भी खाना चाहता हो। वो दोनों ऐसे ही थे, एक खाता था तो दूसरे को भी भूख लग जाती थी, एक को भूख नहीं होती थी तो दूसरा भी खाने पे नहीं, एक को भूख भी नहीं होती थी तो दूसरे के खाने पे भूख लग जाती थी। वो मुस्कुराए। दोनों बच्चे एक दूसरे से खास कनेक्ट थे। वो दोनों मुंह बनाते हुए बड़े प्यार से माँ के सामने बैठ गए, क्योंकि नखरे तो बाबा ही उठाते थे, माँ तो डांट देती थी। तभी सैयारा को महसूस हुआ घर में कोई दाखिल। वो गेट की तरफ देखने लगी। कौन है? उसने थोड़ी देर पहले ही गार्ड को फ़ोन करके मना किया था कि वो किसी से नहीं मिलना चाहती। कभी कभी उसके पेशेंट्स घर तक आ जाते थे, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई मेन गेट क्रॉस करता हुआ आ रहा है। वो बच्चों से हटकर उसकी तरफ देखने लगी तो उठ खड़ी हुई। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर तक आने की? मैं आ सकता हूँ। आयत मिर्ज़ा इसी घर से थी और इसी लड़की की वजह से मेरा भाई तबाह हुआ, तो सोच रहा हूँ कि आज इस घर की इज्जत को भी यहीं तबाह किया जाए। आप भी बिल्कुल अपने भाई की तरह गिरे हुए और घटिया हैं। वो जैसा भी था, वो मरना डिज़र्व नहीं करता था। वो वैसा ही था और वो मरना ही डिज़र्व करता था। ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। तो आप भी अपने शौहर जैसी सोच रखती हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर की बहन होते हुए मुझे लगा आप समझदार होंगी, मगर अब जो होगा उसका कसूरवार आप खुद हैं। मैंने कहा मुझसे दूर रहें। नहीं रह सकता, बशर्ते ये कि आप उनके खिलाफ गवाही देने पर राज़ी हो जाएं। अगर नहीं होती तो आप जानती हैं मैं क्या कर रहा हूँ। वो नज़दीक हुआ, वो पीछे होती गई और सोफे पर गिरी। वो उस पर झुका। सैयारा ने दोनों हाथों से उसे दूर करना चाहा, मगर आरिफ उसके दोनों हाथ थाम चुका। तभी घर में अजल मिर्ज़ा दाखिल हुआ। सामने का मंजर देखकर उसका खून खौला था। वो आगे बढ़ा, अपनी बीवी से उसे दूर करते हुए एक मुक्का उसके मुंह पर रसीद किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की, और हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? मैंने तुम्हें वार्न किया था, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं कैसा हूँ। तभी वो अपने भाई को घर में दाखिल होता हुआ देखकर उनकी तरफ बढ़ी। भाई प्लीज़ रोके ना, प्लीज़। वक़ार आगे बढ़ा। अजल का गुस्सा बहुत बुरा था। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। वो उसे मारे जा रहा। आरिफ उठा और जवाबी वार अजल पर किया, जिस पर अजल ने उसे धक्का दिया। धक्के की वजह से वो पीछे पड़ी शीशे की टेबल के ऊपर धड़ाम से गिरा। टेबल किरची किरची हुई थी और आरिफ के सर के पास गहरे सुर्ख रंग का मादा फैलने लगा। आंखें खुली रह गई थी। वक़ार आगे बढ़ा। ये तुमने क्या किया? मेरा बस चलता तो मैं इसे अपने हाथों से मारता। यही तुम खून करते रहोगे, कातिल बनते रहोगे? मिस्टर अजल, मैं बतौर पुलिस इंस्पेक्टर तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ आरिफ मलिक के कत्ल में। तुम जानते हो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, तुम मुझे अरेस्ट कर सकते हो। नहीं भाई प्लीज़, आप ये क्या कर रहे हैं? भाई ये एक्सीडेंट था, आप जानते हैं। वो मुझे तबाह करने के लिए घर आया था, आपकी बहन को तबाह करने के लिए। अगर आप होते अजल की जगह तो क्या मुझे बर्बाद होने देते? वक़ार ने नज़रें चुराई। अजल फीका सा मुस्कुराया और एक हाथ से सैयारा को दूर करते हुए चुप रहने का इशारा किया। तुम बीच में मत बोलो, करने दो इसे जो ये करना चाहता है। नहीं अजल, मैंने कहा है ना, सैयारा दूर रहो। भाई प्लीज़ आप मेरे साथ ये सब मत करें। मैं अजल के खिलाफ गवाही नहीं दे सकती। तुम दोगी, तुम इसके खिलाफ गवाही दोगी। सिर्फ एक कत्ल नहीं, आरिफ मलिक के कत्ल के वक्त भी तुम मौजूद थी। वो कत्ल नहीं था, वो हादसा था भाई। वो मुझे नुकसान पहुंचाने आया था। मेरा शौहर है, कैसे बर्दाश्त करता? आखिर आप ही कैसे सह सकते हैं? मैं आपके खिलाफ गवाही नहीं दूंगी। दे देना, क्या हो जाएगा इससे? अजल, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। आपको सज़ा हो जाएगी इस चीज़ की, इस गुनाह की जो आपने किया ही नहीं। मैंने कत्ल किए। आरिफ मलिक मेरे धक्के से मरा, उसके भाई को भी मैंने ही मारा।
اور وہ تو تم خود دیکھ چکی، تو میں نہیں شاہد ہوں، گواہی دے دو، خود کو آزاد کر دو اس سب سے۔ میں بیوی ہوں آپ کی، وہ زور دے کر بولی، میں شوہر ہوں تمہارا اور میری بات تم مانو گی۔ میں کب سے آپ کی باتیں ہی تو مان رہی، جیسا آپ نے کہا ویسا ہی کیا، مگر اب نہیں، ازل میں آپ کو کھو نہیں سکتے، ہمارے بچے اس جدائی کے حقدار نہیں۔ غزل نے نظریں چرائی، میں ان کو اکیلی نہیں پال سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، مجھ پر اتنا بڑا بوجھ نہ ڈالیں، میرے کاندھے یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، میں آپ کی جدائی نہیں سہ پاؤں گی۔ غزل نے آنکھیں سختی سے بند کی، مت کرو میرے سامنے یہ سب پلیز، تم کل گواہی دو گی سیارہ۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عدالت میں گہری خاموشی تھی جب سیارہ کے بولنے کے انتظار میں سب موجود تھے۔ میں جو کہہ رہی ہوں سچ ہے، عارف ملک مجھے نقصان پہنچانے کے لیے میرے گھر آیا تھا، میرے شوہر نے مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس پر حملہ کیا، ان کو غصہ اس لیے آیا کیونکہ وہ مجھ پر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ میں ازل مرزا کی عزت، کوئی بھی ایرا غیرا مرد اگر اس کے گھر میں گھس آئے گا تو کیا وہ غصہ نہیں کرے گا؟ تو کیا وہ اس مرد کو مار دے گا؟ میرے گھر پہ اس دن جو بھی ہوا وہ ایک حادثہ تھا، میرے شوہر نے مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے عارف ملک پر ہاتھ اٹھایا اور ہاتھا پائی میں اس کی موت ہو گئی۔ وہ یہ بولتے ہوئے اٹک رہی تھی، لفظوں کو بہت اچھے طریقے سے چناؤ کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے کسی بھی غلط لفظ کی وجہ سے اس کے شوہر کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے۔ وکیل اس کی طرف مخاطب ہوا، اچھا، اور وہ پہلا قتل جس کی آپ عینی گواہ ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، یہ ایک جھوٹ ہے۔ وہ اتنی آسانی سے مکر گئی کہ وہاں بیٹھا ہر نفس سکتے میں آ گیا۔ کیا میں نے کبھی کسی سے کہا کہ میں کسی قتل کی گواہ؟ میں نے نہیں کہا، اسی لیے میں کسی قتل کی گواہ نہیں، نہ ہی میں نے کچھ ایسا دیکھا ہے۔ وہ جانتی تھی سب کچھ اس کی گواہی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی گواہی سے ہی فیصلہ ہوگا۔ وہ وہی کر رہی تھی جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد عدالت کا ماحول مزید سنجیدہ اور بوجھل ہو گیا۔ ہر شخص کی نظریں جج پر تھیں کیونکہ فیصلہ اب صرف قانون ہی نہیں بلکہ سیارہ کی گواہی پر منحصر تھا۔ جج نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، فائل کے اوراق پلٹے اور پھر گہری سانس لے کر بولنا شروع کیا۔ عدالت میں فریقین کے بیانات، پیش کیے گئے شواہد اور گواہان کی گواہی کا بغور جائزہ لیا ہے۔ مدعی کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ملزم ازل مرزا نے جان بوجھ کر قتل کیا، جبکہ دفاع کی جانب سے یہ موقف پیش کیا گیا کہ یہ ایک حادثاتی واقعہ تھا جو ملزم کی بیوی کو بچانے کی کوشش میں پیش آیا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر سیارہ کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ فائل پر جھک گئے۔ اہم نقطہ گواہ سیارہ کا بیان ہے جو کہ وقوع کے عینی شاہد بھی ہیں اور متاثرہ فریق بھی۔ عدالت کے سامنے دیے گئے بیان کے مطابق ملزم نے اپنی بیوی کو ایک ممکنہ حملہ آور سے بچانے کے لیے رد عمل دیا۔ استغاثہ اس بات کو ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ ملزم کا ارادہ قتل تھا اور یہاں یہ پیش کی منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا۔ کمرہ عدالت میں ہلکی ہلچل ہوئی مگر جج نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کروا دیا۔ جہاں تک پہلے مبینہ قتل کا تعلق ہے، عدالت کے پاس اس حوالے سے کوئی مضبوط اور ناقابل تردید ثبوت موجود نہیں۔ گواہ نے اس واقعے سے لا علمی کا اظہار کیا ہے اور استغاثہ اس کے برعکس کوئی واضح ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ قانون کی نظر میں شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو جاتا ہے۔ چند لمحے رک کر جج نے حتمی الفاظ ادا کیے، لہذا عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ موجودہ کیس میں ملزم ازل مرزا کے خلاف قتل کا جرم ثابت نہیں ہوتا، اسی لیے انہیں دفعہ قتل سے بری کیا جاتا ہے۔ تاہم عدالت یہ ضرور قرار دیتی ہے کہ ملزم کی جانب سے طاقت کا استعمال ہوا جس کے نتیجے میں ایک انسانی جان کا ضیاع ہوا، لہٰذا اسے غیر ارادی قتل کے زمرے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کمرہ عدالت میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ملزم کو پہلے سے زیر حراست مدت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے عدالت اسے مزید قید کی سزا دینے کے بجائے رہا کرنے کا حکم دیتی ہے، بشرطیہ اگر وہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہ ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی سیارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ ازل مرزا نے بس ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، وہ جانتا تھا، اسے یقین تھا سیارہ اس کے خلاف گواہی دے ہی نہیں سکتی۔ تم جھوٹ کیسے کہہ سکتی ہو؟ بھائی، ازل میرے شوہر، میں ان کے لیے جان سے جا سکتی، اور آپ جھوٹ کی بات کرتے ہیں؟ انہوں نے اس شخص کو کیسے مارا اور کیوں مارا میں یہ آپ کو بہت بار بتا چکی، مگر مجھے دکھ ہے کہ آپ اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ کو یہ بھی نہیں دکھ رہا کہ ازل نے کچھ غلط نہیں کیا۔ عارف کا قتل نہیں تھا، حادثہ تھا۔ وہ آپ کی بہن پر ہاتھ ڈالنے آیا تھا۔ وہ شوہر ہے میرا، کیسے برداشت کرتا؟ اس دن جو بھی ہوا سچ ہوا اور میں نے سچ بولا۔
البتہ جس قتل کی بات آپ کر رہے ہیں وہ 5 سال پرانا ہے، اور وہ کیوں ہوا میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ دنیا الٹ سے پلٹ ہو جائے میں اس بات سے نہیں ہٹوں گی، اور یہ بات یاد رکھیے گا، آج آپ نے اپنی بہن کھو دی۔ سیارہ میری بات، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا چکا تھا۔ بابا بہت مس کیا آپ کو۔ وہ دونوں پیارے پیارے منہ بناتے ہوئے باپ کی پیشانی گال چوم رہے تھے، اور ویسے ہی اس سے باتیں اور پیار بٹور رہے تھے جیسے وہ باپ کے عادی تھے۔ وہ نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس منظر کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، اور وہ حد سے گزر آئی تھی۔ وہ نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہی کہ مجھے آپ سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ مسکرایا۔ اس چیز کو تم ثابت کر چکی ہو، اور آپ ثابت کرتے رہیں پچھلے کئی سالوں سے۔ میرے پاس آؤ۔ وہ نزدیک آئی تو اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ آپ نے دونوں بچوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے وہ واقعی ان تینوں سے بہت محبت کرتا تھا، اپنی دونوں اولادوں سے، اپنی بیوی سے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ان سب کے بغیر کیسے رہتا، مگر پھر بھی ان کی سیفٹی کے لیے اس نے دل بڑا کر لیا تھا۔ اگر اس کے جیل چلے جانے سے سیارہ اور بچے محفوظ رہتے تو اسے قبول تھا۔ مجھے احساس ہے میں نے غلط کیا، اپنی اکلوتی بہن کی بات نہیں سنی۔ تم نے کہا تھا وہ اچھا ہے، مجھے مان لینا چاہیے تھا۔ آپ چاہتے ہیں میں مسکراؤں، مگر میں نہیں مسکراؤں گی۔ آپ کی وجہ سے 4 مہینے دور رہی ہوں میں اپنے شوہر سے۔ ازل جیل میں رہا 4 مہینے۔ آپ کو پتہ ہے ازل کتنا ڈسٹرب ہے؟ عارف جیسے 3rd کلاس انسان کا ساتھ دے رہے تھے آپ، میرے شوہر کے مقابلے میں رکھ رہے تھے اس کو۔ آپ نہیں جانتے وہ کس قدر گھٹیا انسان ہے، کس طرح مجھے فالو کرتا رہا، کس طرح ازل کو ڈسٹرب رکھا۔ میں جانتی ہوں آپ اپنی جاب کے ساتھ وفادار ہیں، اور آپ نے ہمیشہ وفاداری رکھی ہے، مگر بھائی وفاداری میں اندھے نہیں ہو سکتے۔ آپ کو سچ دیکھنا چاہیے تھا۔ مجھے معاف کر دو میری بہن، میں اپنی بہن نہیں کھو سکتا۔ اگر ازل کو کچھ بھی ہو جاتا تو آپ بہن کھو دیتے۔ وہ نم آنکھوں سے بولی تو وہ پشیمان۔ مجھے معاف کر دو۔ میں نے معاف کیا، مگر میں ازل پر کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ جیسے میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ پر کچھ نہیں سہ سکتی۔ آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون بھائی؟ اور اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے، مجھ پر یقین نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ میں سمجھ رہا ہوں۔ وہ اپنی بہن کو اپنے گلے سے لگا چکے تھے۔ واقعی وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ بہت وفادار تھے۔ یہ بھول ہی نہیں پا رہے تھے کہ ازل نے قتل کیا ہے۔ غلط صحیح کیوں کیا وہ یہ دیکھ نہیں رہے تھے، بس یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ قاتل قانون کے خلاف جا کر اس نے ایک چیز کی تھی، اور وہ اسے اس کی سزا دینا چاہتا تھا، مگر وہ یہ بھلا بیٹھے تھے کہ ازل مرزا ان کی بہن کا شوہر۔ تم ٹھیک ہو؟ آپ ٹھیک ہیں تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرائی اور اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھا۔ ہم جیسے بھی ملے، کچھ بھی ہوا، کیسے بھی ہوا، سب بھول جاؤ، بس یہ یاد رکھو کہ ہم ساتھ ہیں۔ وہ مسکرایا۔ ٹھیک کہتی ہوں۔ وہ دونوں سمندر کو دیکھتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ وہ آج اکیلے یہاں آئے ہوئے تھے، کافی عرصے بعد اکیلے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ میں بھی کرتی ہوں، آپ کی سوچ سے زیادہ چاہتی ہوں آپ کو، مانتی ہوں آپ کو۔ آپ نے دل جیتا ہے میرا، گرویدہ کیا ہے مجھے۔ اچھا؟ وہ ہنس پڑا۔ یوں سراہو گی تو سر چڑھ کر بولوں گا۔ اس کے انداز پر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بولے میں سننا چاہتی ہوں۔ آپ نے راج کروایا ہے، تبھی راج کیا ہے میں نے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ یہ منظر بہت خوبصورت تھا۔ جب 2 محبت کرنے والے ایک دوسرے پر اعتماد رکھتے ہیں تو اختتام خود بخود خوبصورت ہو جاتا ہے۔